اسرافیل کو زندہ کرے گا، دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، دوسری بار سور میں پھونک اول سے لے کر اخیر تک تمام انسان اور جناتوں کو خبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اس کا ذکر سورہ کویرت میں کہتا ہے 7ویں آیت میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو لے کر ہم خبر میں ان کے جسموں سے جوڑ دیں گے، ان کی روحوں سے جسموں کا ملاپ کر دیں گے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا کأنما بدا خلق اول مرت نعید۔ او میرے امتیوں، تم تمام لوگوں کو اللہ تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا، ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے، جیسے تم نے اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن جنم لیا تھا، ایسے جمع کرے گا اللہ۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ہنا تحشرون، ہاں ہنا تحشرون، تم تمام لوگوں کو ملک شام میں میدان محشر کے لیے جمع کیا جائے گا، ملک شام میں میدان محشر قائم کیا جائے گا، تم تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، خبر سے اٹھیں گے۔ نبی کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میری قبر پہلے کھلے گی، میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو اٹھائے کھڑنے والے 8 فرشتے جو ستونوں کی طرح کھڑیں گے، اس کے بازو موسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اللہ ان کو جگائے گا یا مجھ سے پہلے جگائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ میری قبر پہلے کھولے گا اور میں قبر سے اٹھوں گا، اور اللہ میرے ہاتھوں میں جنت کی چابی تھمائے گا، میرے ہاتھوں سے جنت کی تالے کھلائے گا، جنت کے 8 دروازے اللہ میرے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں ہم اتنے بے فکر ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں واللہ ما یفعل بی، واللہ ما ادری ما یفعل بی ولیکن رسول اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا میدان محشر میں میرے ساتھ میرا رب کیا کرے گا، جبکہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے میدان محشر کی ہولناکیوں سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی ہم نے تیاری کی؟ کبھی ہمارے دلوں میں میدان محشر کی ہولناکی جاگے؟ ارے قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ میدان محشر کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے کلیجے، ان کے جگر سے ہٹ کر ان کے حلق میں آ کر سپڑ جائیں گے، مارے ہیبت کے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ۔ ظالمین کا نہ کوئی دوست ہوگا، ظالمین کا نہ کوئی سفارشی ہوگا جو اس کی بات سنی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ میرا اللہ انسانوں کی، جناتوں کی آنکھیں دیکھ کر جان لے گا یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ کو ہمارے نامہ اعمال پڑھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ صرف نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، قیامت کے میدان میں اللہ تعالی بندوں کے نام اعمال تھمائے گا۔ اقرأ کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ او میرے بندے، یہ لے تیرا نام اعمال پڑھ کے دیکھ، کیا اس میں ہے، کیا تو نے دنیا میں کمایا، کیا تو نے یہاں پر پایا۔ جانتے ہو کیسا دفتر ہے؟ جب مجرمین دیکھیں گے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اس نام اعمال میں نہ چھوٹے گناہ چھوڑے گئے نہ بڑے گناہ چھوڑے گئے، تمام کے تمام گناہ اس میں جمع کر دیے گئے۔ ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی۔ ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ ظاہر کرے گا، رائی کے دانے کے برابر کی بدی کو بھی اللہ ظاہر کر دے گا۔
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم اسلام میں آنے والے 3 سوال کرتے ہیں نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے، جب سارے اللہ تبارک و تعالی جب تمام انسانوں جناتوں کو پلسرات پر رکھے گا تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلا سوال، انسان کہاں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ زمین کو ایک بال، آسمانوں کو ایک گیند، جنت و جہنم کو اللہ کے انگلیوں پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 7 آسمانوں کا بال بنا کر ایک انگلی پہ، 7 زمینوں کو گیند بنا کر ایک انگلی پہ، جنت کو ایک انگلی پہ، جہنم کو ایک انگلی پہ، سارے سمندروں کو ایک انگلی پہ، اللہ کی انگلیوں پہ یہ زمین و زماں و مکی و مکہ اللہ نچا کر پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ عبداللہ بن سلام سوال کرتے ہیں، جب 7 زمین 7 آسمان اللہ کی انگلیوں پہ ناچیں گے، ہم انسان و جنات کہاں رہیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ پورے انسان اور جنات پلسرات پر رہیں گے۔ دوسرا سوال عبداللہ بن سلام کا، لڑکا باپ کی شکل کا یا ماں کی شکل کا کیسا بنتا ہے؟ باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا باپ کی شکل، اور ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا ماں کی شکل، یا لڑکا یا لڑکی۔ یہ دوسرا جواب۔ اے اللہ کے نبی، جنت کی غذا کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جنت کا ناشتہ اللہ تعالیٰ مچھلی کی کلیجے سے کرائے گا، اور جنت میں دوپہر کا کھانا گائے کے گوشت سے اللہ کرائے گا۔ جب سے اللہ جنت پیدا کیا، ایک گائے پیدا کیا، وہ گائے جنت میں میوے کھاتی ہے، جنت میں چگتی چرتی ہے، اتنی بڑی ہے، 7 زمین 7 آسمان، یہ پوری دنیا چھوٹی ہے اس کے سامنے، اس گائے کے سامنے۔ اس گائے کو ذبح کر کے دوپہر کا کھانا جنتیوں کو گائے کا کھلائے گا جنت میں اللہ تعالیٰ۔ یہ جواب دیتے ہیں عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں۔ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میدان محشر کے لیے لوگ جب آئیں گے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ایک پیدل چلنے والوں کا گروہ، دوسرا سواریوں پر جانے والوں کا گروہ، تیسرا منہ کے بل چلنے والوں کا گروہ۔ پیدل چلنے والے ایمان والے ہوں گے، سواری پر آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، منہ کے بل چلنے والے جہنمی اور کافر اور یہودی مشرک اور بدعتی ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، کوئی انسان منہ کے بل کیسے چل پائے گا؟ منہ کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی آج انسان و جناتوں کو پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان گنہگاروں جہنمیوں کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا۔ منہ کے بل چل کر میدان محشر میں آئیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ سورہ کہف کی 47ویں آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ آج کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا، سب جمع کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیسے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے دربار میں صفے در صفے بنا کر پیش کیے جائیں گے، صف در صف بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے سامنے 120 صفیں ہوں گی، تمام انسان تمام جناتوں کی، اول سے لے کر اخیر تک، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام جنات ننگے مادرزاد نامہ اعمال پکڑے 120 صفوں میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ میرے اوپر کرم ہے، میرے اللہ کی جانب سے یہ میرے اوپر کرم ہے، میں دنیا میں آنے والوں میں آخری نبی ہوں اور تم میرے آخری امتی ہو، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں فیصلے کیے جائیں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے فیصلے ہوں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں ہوں گے۔ دنیا میں آنے والوں میں ہمارا نمبر آخری، لیکن قیامت کے دن فیصلے ہو کر جنت میں جانے والوں میں صف اول پہلے نمبر پر ہم ہوں گے۔ 120 صفوں میں تمام انسان تمام جناتوں کو اللہ بانٹ کے کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پچھلی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امت کی ہوگی۔ شروع کی 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوگی۔
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس میدان محشر میں اللہ عز و جل کہے گا یا آدم، اے آدم کہاں ہے تو؟ لبیک یا ربی، اللہ میں تیرا بندہ حاضر ہوں، حکم دے مجھے۔ اللہ کہے گا آدم تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر۔ اللہ جنتیوں کو کتنے نکالوں، جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ اللہ کہے گا 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ عز و جل کی آواز میدان محشر میں گونجے گی، اے آدم ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے، ایک جائے گا جنت میں، 999 جائیں گے جہنم میں۔ جب اللہ عز و جل کی یہ گرجدار آواز گونجے گی میدان محشر میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے لختے جگر کو زمین پر پٹک دیں گی، اتنی ہیبت لوگوں کو طاری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے، صحابہ چادریں اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر دیے۔ اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ ہر 1000 میں ایک جائے گا جنت میں، 999 جائیں گے جہنم میں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے او میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، 999 اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج میں سے جہنم میں ڈالے گا، تم میں سے کسی ایک نیک متقی کو جنت میں ڈالے گا۔ ایک نیک کو اللہ جنت میں، 999 یاجوج و ماجوج سے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ہمارے نبی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ، اے حساب لینے والے پروردگار میرا حساب تو آسان سے لے لے۔ کب؟ تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ کا حساب اللہ آسان نہیں لے گا تو کس کا حساب اللہ آسان لے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ تو پیغمبر ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب لے گا؟ اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ آسان حساب کا مطلب تجھے نہیں معلوم، آسان حساب کا مطلب جانتی ہے تو؟ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نام اعمال لے کر کھڑے رہیں گے، اللہ عز و جل ان کی نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے ادھر آ، میرے رحم و کرم سے سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا۔ اسے کہتے ہیں آسان حساب، حساب بھی نہ لے کتاب بھی نہ لے، بغیر حساب و کتاب کے میرا رب یہ کہہ دے اے میرے بندے میں نے اپنے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں جانے کا پروانہ سنا دیا، اسے آسان حساب کہتے ہیں۔ اے میرے بندے ادھر جنت میں جا، او میرے بندے تو بھی آ جنت میں جا۔ اللہ بلاتا جائے گا، بھیجتا جائے گا، اور آئے عائشہ یہ جان لے کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم و کرم نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں، میں بھی اللہ کے رحم و کرم کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا اللہ مجھ پر رحم نہ کرے کرم نہ کرے۔ اللہ یہ بلا کر کہہ دے میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے میں نے تجھے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی، سیدھے چلے جا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور بھیجتے بھیجتے ایک آدمی کو اللہ بلا کر کہے گا او میرے بندے تو ذرا بازو رک جا۔ جس بندے کو اللہ بازو کھڑا کرے گا عائشہ اس کے نام اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے، اوپن کیے جائیں گے۔ اللہ سوال کرے گا بول میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ عائشہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی۔ جس کا حساب اللہ لے لے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اپنے اللہ سے آسان حساب کی بھیک مانگے، دعائیں مانگے، اللہ عز و جل سے کہے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہم کو بھی آسان سے تو اے اللہ
ڈائریکٹ جنت میں اپنے رحم و کرم سے داخل فرما. یہ دعائیں ہم کو بھی کرنی چاہیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میدان محشر کے حولناکیوں سے، عرش الہی کے سائے میں رہنے والے، حوض کوثر کا پانی پینے والے، پل صراط پر چلنے والے، نبی کی شفاعت کبریٰ پانے والے، اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ذمہ داروں کا مزید وقت آپ کے سامنے لے کر اپنے خطاب کو جاری رکھوں، جبکہ میرا وقت 40 منٹ تھا. بس میں آدھے گھنٹے کے اسی وقت میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین، میدان محشر کی وہ حولناکی آنے سے پہلے، ہماری موت آنے سے پہلے، اے اللہ ہم کو اپنے سچے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ کرنے کے بعد خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت، شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. تیرے عرش الہی کا سایہ اے اللہ رحم و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی، تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح ہمیں پار فرما دے. اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما. جنت الفردوس میں تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، سفیر الدین بھائی کے والدین کے نام سے ہمارے جامعہ سلفیہ نور الہدیٰ سلفیہ کے لیے 10,000 روپیہ کا عطیہ دیے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ ثم جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا و فی الآخرہ.